وسعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. تو اللہ نے فرمایا اور جلدی کرو اس اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو اور اس جنت کی طرف جلدی کرو کہ جس کی چوڑائی زمین اور آسمانوں کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے اور وہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی ایک تمثیل دے دی دنیا کے لیے. دیکھیں اس سے پہلے ذکر ہوا تھا سود کا. سود انسان کس لیے حاصل کرتا ہے؟ سود والا پیسہ کس لیے لیتا ہے؟ تاکہ مال زیادہ ہو جائے. کس لیے زیادہ ہو جائے؟ اس زندگی کے لیے. زندگی کتنی لمبی ہے؟ 80 سال کی ہوگی، 90 سال کی ہوگی. اب تو ممکن ویسے نہیں لگتا کہ جو مطلب جس طرح کی خوراکیں آج کل لوگ کھاتے ہیں اتنی زیادہ دیر کی وہ زندگی، ویسے تو جتنی اللہ نے لکھی ہے اتنی ہی جینی ہے انسان نے. سپوز کیجئے اگر 80 90 سال کی بھی ہو جائے تو اینڈ پہ کیا مر جائے گا انسان. تو یہ جو سارا کچھ لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، کتنے گنا لے لے گا؟ 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 15 گنا، 100 گنا لے لے گا. پھر کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا یہ. تو اللہ فرماتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وسارعوا الی المغفرۃ، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جو اس کے نتیجے میں تمہیں ملے گی. جب تم اللہ کی طرف آؤ گے تو جنت ملے گی، اور کوئی معمولی چیز نہیں ہے جنت. جنت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعتیں جو ہیں وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر وسعتیں ہیں اس کی. انسان کہاں کھویا ہوا ہے؟ ہم لوگ دیکھیے جب ابھی آج میرا خیال ہمارے تو یہاں بگلا دن ہو گیا تو کل کی بات ہے، تو صبح کی نماز پڑھ کے جب میں مسجد سے آ رہا تھا تو ویسے ہی ٹائم زیادہ ہو رہا تھا، تو مطلب سورج ابھی نکلنے میں تھوڑا ٹائم تھا لیکن کیونکہ سفیدہ جو ہے وہ صبح کا وہ ظاہر ہو چکا تھا. ماشاءاللہ پرندے جو ہیں وہ آج کل کیونکہ باہر کا موسم ہے تو بہت زیادہ صبح صبح بڑی خوبصورت آواز میں چہچہا رہے ہوتے ہیں. تو نارملی تو سردی کے موسم میں تو آواز نہیں آتی پرندوں کی سوائے کبوں کی آوازوں کے. یہ ادھر سارے پہاڑ ہیں. تو اب صبح صبح جب وہ پرندے چہچہائے ایسے میری نظر آسمان کی طرف پڑی. میں نے کہا یا اللہ یہ اتنا بڑا آسمان ہے، ہم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں اس دنیا کے اندر؟ ہم اپنی دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اپنی ساری ساری زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. تو نے یہ اتنی وسیع کائنات بنائی ہوئی ہے، تو کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے. تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنتیں بنائی ہوئی ہیں وہ جنتیں اتنی وسیع و عریض ہیں. اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک تمثیل دے دی ہے. تو اللہ کہتا ہے اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ. اور وہ جنت کس کے لیے ہے؟ اسے میں نے تیار کیا ہے متقین کے لیے. تو یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے پیچھے نہ بھاگو. جتنا میں تمہیں دیتا ہوں اس کو لے لو، حلال طریقے سے اس کو لو، حرام کی طرف مت جاؤ. کیونکہ جو کچھ بھی تم جمع کر لو گے آخر میں کیا ہے؟ ایک بند گلی ہے، اس سے آگے نہیں تم جا سکتے. اس کے آگے پھر کیا ہے؟ میں نے تمہیں اپنے پاس بلا لینا ہے اور پھر پوچھوں گا ہر چیز کے بارے میں جو میں نے تمہیں دی تھی. اچھا اب یہی مضمون جو ہے سورہ حدید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے. میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. فرمایا کہ جان رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب، زینت، باہمی تفاخر، ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا، مال اور اولاد کی کثرت میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. اس کی تمثیل، اس کی مثال اس بارش کی سی ہے. اس دنیا کی زندگی جس میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کی مثال اس بارش کی سی ہے جس کی اگائی ہوئی نباتات کسان کے دل کو بہت اچھی لگتی ہیں، اس کے دل کو موہ لیتی ہیں. پھر وہ خشک ہو کر رہ جائیں، پھر تو دیکھیں ان کو کہ وہ زرد ہو جائیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں. یہ جو ہمارے ارد گرد سبزہ ہے، دیکھیں آج کل موسم بہار کا ہے تو یہ میرے سامنے ایک کھڑکی کے باہر آگے پہاڑ ہیں 2 3 ان کے اوپر. جب یہ ابھی مہینہ ڈیڑھ پہلے ان کے پتے جو ہیں وہ زیادہ تر سوائے پائن ٹریز کے سارے پتے جو ہیں وہ ان کے اوپر نہیں تھے، صرف ان کی وہ ڈالیاں تھیں اور وہ سارے پودے جو ہیں نا وہ گنجے نظر آ رہے تھے، اور پہاڑ کی جو اندر وہ مٹی وغیرہ جو پتھر ہیں وہ سارے یہاں سے دکھائی دیتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ وہاں پر سارے پتے آ چکے ہیں، سبزہ ہے وہاں پر، بہت خوبصورت لگتا ہے یہ منظر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے ایک اور سورت کے اندر بھی، سورہ اعلیٰ کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، کہ وہ ذات کہ جس نے یہ سبزہ نکالا فجعلہ غثاء احوى، پھر اس نے کیا کر دیا؟ خشک کر دیا. یہ جب خزاں کا موسم آتا ہے یہی سبز پتے کس طرح کے ہو جاتے ہیں؟ زرد ہو جاتے ہیں، پھر نیچے گر جاتے ہیں، ان کے اوپر لوگ چلتے ہیں، جانور چلتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ راکھ کی طرح کے ہو جاتے ہیں.
تو یہ دنیا کی زندگی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال دے دی یہاں سورہ حدید کے اندر، کہ فرمایا کہ زندگی ایسی ہے کہ جیسے بارش کی وجہ سے نباتات اگتی ہیں تو ان کو دیکھ کر کسان بہت خوش ہوتے ہیں، تو پھر وہ نباتات خشک ہو کر رہ جاتی ہیں، زرد ہو جاتی ہیں، پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، تو یہ دنیا کی زندگی بھی ایسی ہی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی بھی ہے، دونوں چیزیں وہاں موجود ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی محض دھوکے کا گھر ہے، یہ تو دھوکا ہے جو کچھ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو اس لیے مسابقت کرو اپنے رب کی مغفرت اور ایک ایسی جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی طرح ہے، یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دے گا جس کو چاہے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تو جنت کی ایک تمثیل، ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ وہ جنت ہوگی کیسی؟ تو وہ جب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، ہر اچھے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جنت نصیب فرمائے، تو وہاں پر ہی اس کو جا کے پتہ چلے گا انسان کو کہ وہ جنت کیسی ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں یہ فرما دیا کہ یہ لوگ جنت والے متقین کون سے لوگ ہیں، اس کا ذکر پہلے کر دیا گیا کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، یہ احسان کے معاملات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان کی شکل میں دے گا۔ اور پھر ان لوگوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ کیونکہ انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر وہ کوئی برائی کا، بے حیائی کا کام بھی اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی سرزد ہو جاتا ہے یا اپنی جان کے اوپر کسی بھی طرح کا ظلم کر لیتے ہیں، تو پھر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی۔ اب دیکھیں یہ جو اس طرح کی چیزیں نا، برائی کے کام یا ایسی چیزیں جس میں انسان کوئی وقتی طور پر لذت حاصل کر لیتا ہے یا وقتی طور پر کچھ فائدہ حاصل کر لیتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتی ہیں، کہ انسان وہ پیسہ جو اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنا چاہیے اس کے ذریعے سے کسی لہو و لعب میں پڑ جاتا ہے، کسی طرح کی برائی کو اس کے ذریعے سے خرید لیتا ہے، تو اس سے یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے انسان کو روکتی ہیں، اور سود بھی انہی میں سے ایک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان سے اللہ نے فرمایا اگر ان سے کوئی اس طرح کا کوئی ارتکاب ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اور یاد رکھو کہ معاف کرنے والی ذات اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو معاف کرے گا۔ تو ایک چیز ضروری ہے کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو انسان اللہ کا بندہ وہ ہے کہ اپنی برائی کے اوپر یہ نہیں کہ وہ پگ ہیڈنس جو ہے نا وہ شو کرے اور کہے کہ بس جی میں نے تو اسی کے اوپر اٹکے رہنا ہے، اٹکتا نہیں ہے، برائی ہو جائے فوراً اس سے ہٹ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، اللہ سے کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دے، توبہ کر لیتا ہے، آئندہ نہیں کروں گا، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کر لیتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا، اپنی مغفرت اور جنتیں عطا فرمائے گا جن کے اندر نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں یہ، اور بہت ہی اچھا اجر ان کو عطا کر دیا گیا۔ اور اس سے اگلی آیت کا زیادہ تر تفصیل جو ہے وہ بیان ہو چکی کہ زمین کے اندر چلو پھرو اور دیکھو کہ کس طریقے سے جن لوگوں نے نہیں مانا تھا ان کا انجام آخرکار کیا ہوا۔ تو یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے بیان ہو رہی ہیں، لیکن ان سے ہدایت اور نصیحت وہی حاصل کریں گے جو متقین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقین میں شمار فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس کو پسند آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے دھوکے سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ دھوکا کوئی ہمیں دینے کی کوشش کرے یا وہ دھوکا ہم اپنے آپ کو خود دینے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے میں شامل فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر